الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعہدہ الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوقت من العشر الاواخر من رمضان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری پارے کی سورہ قدر تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورت کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح کی اذانوں کا ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی رات ختم ہو جاتی ہے۔ رات ختم ہونے تک فرشتے عبادت کرنے والوں کو دعا دیتے رہتے ہیں۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں اور خصوصاً بہتر راتوں میں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں۔ لیلۃ القدر بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان فرما رہے تھے اور عبادت کے اوپر ترغیب دے رہے تھے کہ انسان کو دنیا میں عبادت خوب کرنی چاہیے، اور جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر آپ نے ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ کئی پیغمبر ایسے گزرے ہیں جس میں ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام اور حضرت زکریا وغیرہ علیہ السلام کہ جنہوں نے 80 84 سال عبادتیں کی ہیں، جہاد کیے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض پیغمبروں کے امتی بھی ایسے گزرے ہیں پہلے سابقہ پیغمبروں کے کہ وہ رہبان باللیل و رکبان بالنہار کے مفہوم والے تھے، یعنی راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے تھے اور دن کو جہاد کرتے تھے۔ اور یہ کئی ایسے لوگ 80 84 سال
ان کی یہ نیکی جاری رہی، مسلسل رہی۔ تو آپ حضرات بھی عبادت کی طرف توجہ کیا کریں۔ یہ بیان ہو رہا ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے جو ان حضرات کی عبادت کی بات بیان کی ہے، ہم تو یہ فضیلت حاصل ہی نہیں کر سکتے کہ اس امت کی عمریں ہی بہت کم ہیں، تو اس لحاظ سے یہ فضیلت تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم عبادت تو کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے امت مسلمہ کو ایسی رات عطا کی ہے جس رات میں مسلمان عبادت کر لے گا تو اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب ایک بندے کی عمر ہے 60 سال ہے، 70 سال ہے، چلو 15 سال پہلے نابالغی کا نکال دیتے ہیں، تو سال میں ہر دفعہ لیلۃ القدر آتی ہے، اور اس میں وہ بندہ کئی 84 سال کی عبادت، یعنی 1000 مہینے کی عبادت جو ہے نا جی، 1000 مہینہ یہ 84 سال بنتے ہیں۔ تو اپنے زندگی کے عاقل بالغ ہونے کے زمانے میں جب وہ کئی دفعہ عبادت کرتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں یا اعتکاف بیٹھتا ہے، تو کئی 84 سال کی عبادت کا ثواب اس کو حاصل ہو چکا ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ اس کو جو بندے کو لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے، تلاش کا مطلب یہی ہے کہ اس میں عبادت کرنی ہے۔ اس نے 21 کو بھی عبادت کی، 23 کو بھی، یہ تو نہیں جانتا اب وہی کا نظام بھی ختم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ کر گئے، اب ہمیں تو اتنا بتایا گیا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو اور وتر راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ بندہ 21 کو بھی عبادت کرتا ہے، 23 کو، 25 کو، 27 کو، اس کو کیا پتا کس رات میں لیلۃ القدر ہے، تو اس کو ہر رات کی عبادت کا ثواب اتنا ہی ہے جو 84 سال کی عبادت ہے۔ اب وہ اللہ جانے وہ کس گھڑی میں ہے، کیا صورتحال ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے، اور عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا جائے، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایسی مقدس گھڑیوں میں گناہوں سے بچا جائے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ گناہ سے بچا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف بیٹھے ہیں، ایک آدھ سال کچھ ناغہ ہوا تو اگلے سال لازم نہیں تھا آپ کے ذمہ، لیکن آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ شروع میں آپ نے 30 دن اعتکاف پورا رمضان کیا ہے، اور یہی کہ میں امت کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر رمضان کی کس رات میں ہے، یعنی مجاہدہ آپ نے اپنے اوپر کیا۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو گناہ نہیں ہوتے کہ اس کو یہ چیز کی، لیکن مقصد یہ تھا اس مجاہدے کا تاکہ مجھے رات کا تعین پتہ چل جائے، تو میں امت کو بتا دوں کہ رمضان کی فلانی رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہو گیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معین رات کون سی لیلۃ القدر کی ہے وہ بتا دی گئی۔ آپ خوشی سے باہر تشریف لائے مسجد سے ساتھیوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے معین رات بتا دی گئی ہے۔ جیسے آپ باہر تشریف لائے تو 2 صحابہ آپس میں بحث مباحثہ تھوڑا غصے کی صورت میں کر رہے تھے، جس کو آپ جھگڑا کہہ سکتے ہیں۔ آپ ان کی صلح میں چلے گئے کہ میں یہی تو سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ آپس میں حسن سلوک کرو، اتفاق سے رہو، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا نہ کرو، اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس دورانیے میں آپ نے فرمایا کہ میرے تو دل دماغ سے
لیلۃ القدر کی جو معین رات تھی اللہ نے اٹھا لی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کون سی رات بتائی گئی تھی. پھر اسی میں آپ نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، ہو سکتا ہے تعین میرے دماغ سے جو اللہ نے نکال دی ہے لیلۃ القدر تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْوِتْرِ من العشر الاواخر من رمضان، بس اب تم رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اس میں ایک تو یہ سمجھ آیا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا کتنی بری بات ہے، کتنی بڑی ایک آسانی والی چیز تھی جس سے معروف ہو گئے. ایسی جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اس میں بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. اور برداشت بھی تو ایک اسلامی حکم ہے، صبر بھی تو ایک اسلامی حکم ہے. تو خصوصاً مسلمانوں کا آپس میں تنازع بہت خطرناک ہے. اپنی عزت بھی جاتی ہے، پھر پولیس کے حوالے، مقدموں کے حوالے اور فلان اور تاریخیں، پیسہ بھی جاتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور بعض دفعہ جب تعصب اور کینے کی آگ لڑائیوں کی وجہ سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے نا تو پھر اللہ رسول کا بھی احترام نہیں رہتا. ادھر بھی ایک لمبی لسٹ جھوٹ کی بنتی ہے، انہوں نے یوں وار کیا تھا، یوں لڑائی کی تھی. ادھر سے بھی ایک لمبی لسٹ بنتی ہے، سچ کدھر ہے خدا جانے. اپنی عزت جاتی ہے، پیسہ جاتا ہے، وقت جاتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ رسول کا احترام بھی اس میں صحیح نہیں ہو سکتا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جس نے دوسرے کو گرا کے اوپر چڑھ گیا ہو. پہلوان وہ ہے کہ اس نے کوئی غلط بات کی، اس نے کہا کہ معاف کر، بس معاف ہے، چھوڑ. دیکھو اپنی نیکی بتانا اسلام پسند نہیں کرتا. آپ نے تہجد پڑھی، تلاوت کی، یوں کیا، کہیں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. اپنی نیکی کا اشتہار اسلام کو پسند نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ جب تم روزے میں ہو اور تمہارے ساتھ کوئی ساتھی لڑتا ہے، گالی دے دیتا ہے، آپ اس کو بتا دو میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا، انی صائم، میں روزے میں ہوں. لڑائی جھگڑے سے اگر بچ سکتے ہیں کہ اپنی نیکی بتائیں تو بچ سکتے ہیں، تو بتا دو کہ میں روزے میں ہوں، تم لڑ رہے ہو، میں نہیں لڑتا ہوں. اور جو نہیں لڑتا وہ جیت اس کی ہوتی ہے جو عفو درگزر کرتا ہے. اللہ رسول کے ہاں مقبول وہ ہوتا ہے. تو دیکھو لڑائی جھگڑے سے نقصان یہ ہوا، ہم جیسے کمزوروں کے لیے تو وہ معین رات ہوتی تو ٹھیک تھی نا جی، کہ وہ اسی رات کو عبادت کر لیتے. اب ظاہر ہے کہ اعصابی لحاظ سے کون کتنا مضبوط ہوتا ہے. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْوِتْرِ، اب رمضان کے آخری عشرے کی وتر راتوں میں تلاش کرو، ثواب زیادہ ہوگا، مجاہدہ زیادہ ہے. اب کسی کو تو نہیں پتا کہ 21ویں میں ہے، 23ویں میں ہے، 27 کا رجحان زیادہ ہو گیا بعض قرائن کے لحاظ سے. بعض صحابہ کا بھی اس میں مطلب ہے کہ مقولہ ہے، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں کہ 27ویں شب زیادہ لیلۃ القدر کی ہے. بہرحال اللہ عبادت کی توفیق دے. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ بہت بری چیز ہے اور برا گناہ ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کو بہقی نے روایت کیا ہے کہ آپس کا تنازع بدترین سود ہے، خبیث ترین سود ہے. لوگ سود سے بچتے ہیں نا جی، کہ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. سود بے برکتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور غلطی بیت اللہ کے اندر کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. سود سے ہر کوئی بچتا ہے. پرانے زمانے میں تو گاؤں دیہاتوں میں سود کے اوپر کوئی پیسے دیتا نا جی، اس کی اتنی تشہیر کرتے تھے نا پورے گاؤں میں، وہ توبہ کرنے لگ جاتا تھا کہ میں آئندہ سودی لین دین نہیں کروں گا.
کتنی بری چیز ہے. وہ جاہل ان پڑھ وہ سمجھتے تھے کہ سود بری چیز ہے, خدا رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے, اور آج پڑھا لکھا دانشور ایکسفورڈ والا یونیورسٹیوں کی ڈگریوں والا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ سود حرام چیز ہے. ترغیب دی جاتی ہے, ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں, پالیسیاں نکالی جاتی ہیں, پھر وہ اس نے 4 بندے تیار کیے, اس نے 2 کیے, اس نے 10 کیے, اس پر اس کو کمیشن ملتا ہے. یہ پڑھے لکھوں کو سود سمجھ نہیں آیا, ان پڑھوں کو جو دیہاتوں میں رہتے تھے ان کو تو یہ سود کا پتہ ہوتا تھا. تو فرمایا کہ آپس کا لڑنا سودی لین دین سے بھی زیادہ برا ہے, خبیث ترین چیز ہے. اور دیکھ لو حاجی بھی, نمازی بھی, تسبیح والے بھی, عمرے والے بھی, کیا کیا, یعنی ہم ان کو کیا کہیں, لڑائیاں جھگڑے جو اعمال میں کمزور ہیں نا جی, اللہ ہم سب کو اچھا کرے. جو اعمال میں کمزور ہیں مسلمان, ان کی لڑائیوں کی کیا بات ہے. یہاں تو حاجی نمازوں کو بھی مطلب قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور بعض حاجی نمازی جب بھی کوئی جملہ کہیں گے نا لاٹھی ماریں گے. انہوں نے ابھی تک طرز گفتگو ہی نہیں سمجھا کہ ایک مسلمان کے ساتھ کیسی گفتگو کی جاتی ہے. ناراض ہی ناراض, ناراض ہی ناراض, اور ہر وقت ہی ان کو یہ بات. یہ ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسلمانوں کا آپس میں لڑنا دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح انسان کے سر کو مونڈ دیتا ہے, نیکی ختم ہو جاتی ہے. دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے اعمال صالحہ بجا لانا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا دیندار ہے, یعنی دین رکھنے والا ہے, وہ دینی احکام پر عمل کرتا ہے تو لوگ اس کو دیندار کہتے ہیں. مذہب ہمارا اسلام ہے. تو جو دیندار شخص ہوتا ہے جس کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے, جو یہ اعمال صالحہ کل میدان حشر میں ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ میری کامیابی ہو جائے, نجات ہو جائے, یہ دیندار شخص اگر لڑائی جھگڑا آپس میں مسلمان کرتے ہیں تو یہ اپنے دینداری اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتا ہے, یہ ختم ہو جاتے ہیں. آگے کیا دیکھا جائے گا, کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کہ لڑائی کی وجہ سے بہت نقصان ہے. اور آج تماشا دیکھ لو, کیسی کیسی لڑائیاں, اور دشمن کی چال یہ نہیں ہم سمجھ سکتے, مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے, ہم کہتے ہیں بڑی کامیابی اور فتح حاصل ہو رہی ہے. وہ ایران کے اوپر کوئی میزائل مار رہا ہے, اسرائیل مارے یا امریکہ مارے یا کوئی, وہ اس لیے تو نہیں مارا کہ وہ شیعہ ہے, تو یہ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے, وہ اسلامی لحاظ سے مار رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے. اور سمجھداری کی بات ایک اور دیکھو یار, سمجھداری کی بات, اسلامی خلیج, اسلامی ملکوں نے اپنا محافظ کس کو رکھا ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. بندہ اپنے گھر کا چوکیدار اس کو رکھے جو ہمارا ہی دشمن ہو, وہ چوکیداری کرے گا. کیا 50-60 ملک اسلامی ملکوں میں جو ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں, کیا آپ نے اسلامی بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیوں پار سمندر سے ایک دشمن کو بلا کے لا کے اپنے خلیج کے اندر اس کے بیڑے ڈلوا دیے کہ ہماری حفاظت کرو. دشمن بھی حفاظت کرتا ہوتا ہے. کیا اسلامی ملک اپنے اسلامی بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسے سوئے ہیں, ایسے ڈرے ہیں, ایسے بزدل ہوئے ہیں کہ حق بات اندر ہو کر بھی منہ کے اوپر نہیں آتی. اور جب نہیں خیال کیا تھا اس وقت فلسطین کا, تو اب سارے بھگت رہے ہیں, کیسے پھنسے ہیں. یہی فتن ہوتا ہے. اب بھی اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے کہ اگر اسلامی ملک کو حفاظت کی ضرورت ہو تو اسلامی بھائی کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, تو اپنا باڈی گارڈ, تو محافظ بناؤ, اس کو اپنا چوکیدار بناؤ.
یہ کیسے کیا سمجھداری ہے اسلامی لوگوں کی، اور کتنا نقصان حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ساری نحوست آپس میں تنازع کی ہے، آپس کے تنازع۔ مشہور بات ہے ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشاجرات کو نا بیان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت معاویہ کی جنگ ہو گئی تھی، بڑے لوگ تھے جو بھی صحابہ ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ دوران جنگ میں ایک کافر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں حضرت علی کے خلاف، وہ آپ کے مخالف ہیں، وہ آپ کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگر میری خدمت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ایک کافر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، یہ کافر کی ہمدردی جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ ہمدردی نہیں ہوتی، در پردہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ تباہ کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا؟ اس کو سخت الفاظ میں یہ لکھا کہ ہرگز تمہاری ضرورت ہے، میں وہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا جو انہوں نے اس کو کہا ہے، علی ہمارا بھائی ہے، ہمارے آپس کے اختلاف ہیں، ہم آپس میں حل کر دیں گے، تمہارے جیسے منحوس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دشمن جب آپس میں ہم لڑتے ہیں، دشمن کو تو اور فائدہ ہوتا ہے ہماری اس کمزوری سے کہ آپس میں اور ان کو لڑاؤ۔ فتذهب، قرآن کیا کہتا ہے؟ فتذهب ريحكم لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ ایمان والو آپس میں نہ لڑو۔ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے، اور حسن سلوک مسلمان کے ساتھ کرنا ہے، مسلمان نے مسلمان کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر تم آپس میں لڑو گے فتفشلوا، بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہارا روح ختم ہو جائے گا۔ یہی ہو چکا ہے، سب کچھ رکھ کے بھی ہم ڈربو ہیں، سارے اسلامی ملک یہی حالت ہے ان کی، یعنی آپس میں بھائی ہونے کے بجائے ہم آپس میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دشمن کافر ہے تمہارا، تم آپس میں بھائی ہو۔ ہم کافر کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اس کو گہرا یار بناتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرا محمد یہ ہمارا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اس کے ماننے والوں کی خوبی کیا ہوگی کہ خود جوڑ کر متحد ہو کے کافروں کے خلاف ہوں گے۔ رحماء بینہم، آپس میں متحد ہوں گے، متفق ہوں گے۔ دیکھو ادھر سے تو سارے بتاتے ہیں کہ اسرائیل 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے جی، اسرائیل 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے، یہودی 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے، پوری دنیا کو تانگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہم اتنے کروڑ گنتی میں تو بہت کچھ ہے، تو کیا فائدہ ہمارا اتنا کروڑ ہونے کا، اتنا کچھ ہونے کا؟ کیونکہ آپس میں اتفاق ہوا۔ جناب کا فرمان ہے کہ یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا تمہیں دشمن خس و خاشاک کی طرح ختم کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں زیادہ ہوں گے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، فرمایا اسلحہ بھی ہوگا۔ کہا حضرت پھر کیا بات ہوئی ہے؟ ہم ہوں گی بھی زیادہ، اسلحہ بھی ہوگا، اور پھر اس کے باوجود ہمیں دشمن ہڑپ کر جائے گا، وجہ کیا ہوگی؟ کہا کراہیت الموت، حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کو پسند کرو گے، سونے کی ٹوٹیاں لگائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یار سونا زیادہ تھا اور دیواروں پہ لگا دیتے، لٹرین بناتے رہے ہمارے شیخ، لٹرین۔ وہ یار تمہارا فضلہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ مٹی کے برتن یا لوہے کے برتن پر وہ گر بھی نہیں سکتا، وہ سونے کی لٹرین پر گرتا ہے۔ ٹوٹیاں سونے کی، شاور سونے کے، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ آپ تو سمجھتے ہیں پہلے ہار ہوتے تھے عورتوں کے سونے کے، اب سونے کے پورے لباس ہو گئے۔ آیا نا میزائل جب لگا ان عربوں کے کناروں پر تو سونے کی ٹوٹیوں نے تو جواب ہی نہیں دیا،
سونے کی ٹوٹیاں لگائیں، فرش سونے کے بنائے، لٹرینیں سونے کی لگائیں۔ اور یار کوئی دفاعی انتظام اپنے پاس رکھتے، یہ دشمن نے جب میزائل مارے تمہارے پاس بھی کوئی شے ہوتی اس کو جواب دینے کی۔ سونے کی ٹوٹیوں کی کیا بات ہے؟ وہ تو ہلی ہی نہیں ہے، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ اور بناؤ سونے کی ٹوٹیاں۔ پڑوس ملک ہیں جی، صبح کی ہے تو شام کی رو رہا ہے، اور وہ مسلمان غریب ملک ہیں، تمہارے خیر خواہ بھی ہیں، تمہارے پر مشکل آ جائے تو یہ پاکستان اور اسلامی ملک تمہاری ہمدردی کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تمہیں یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ غریب ہیں، ان کو بھی کچھ سہارا دینا ہے، پیسہ زیادہ آیا تو ٹوٹیاں لگانے لگ گئے۔ چلو جی ٹوٹیاں لگاؤ سونے کی، یہی فائدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا سب کچھ تمہارے پاس ہوگا لیکن تم مغلوب ہوگے، دشمن خسو خاشاک کی شکل میں لے لے۔ اور جو مسلمان اسلامی تعلیمات کو اپنا امام نہ بنائے تو اس کے لیے پھر ذلت ہی ہے نا۔ جب اسلام اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوت کی دعوت دیتا ہے، آپس میں رحماء بینہم کی دعوت دیتا ہے، انما المؤمنون اخوہ کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اس کے باوجود نہ سمجھ میں آئے مسلمان کو تو پھر نہ دشمن کی یلغار بھی سمجھا دے تو بڑی بات ہے۔ دشمن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ناراض ہوتے ہیں اپنے مسلمانوں سے تو پھر ہم اپنے دشمن کو مسلمان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، کتاب تمہارے پاس، تعلیمات تمہارے پاس، سب کچھ ہو کر پھر کدھر جا رہے ہو؟ بزدل ہو چکے، کراہیت الموت، کہ ایک تو تم موت سے ڈرو گے اور دوسرا تمہیں حب دنیا، ایوان دیکھیں ایوان، کبھی آپ شاہی ایوان دیکھیں، کیا حساب کتاب دیکھیں۔ اچھا پھر وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا جی، غریب کی صحبت میں رہو تو بننے کے اندر اتنی زیادہ کوئی نہیں آتی، مطلب میرا بھی محل بڑا ہونا چاہیے اور میرا بھی ہے۔ جب امیروں کے ساتھ ہوتا ہے نا لین دین رہن سہن، ہمارے بادشاہوں کا بھی جب دیکھتے ہیں نا سعودیہ کے شیخوں کے بڑے بڑے محلات ہیں، دبئی کے فلان، یہ بھی غریب ہونے کے باوجود جہاز خریدتے ہیں، بڑے بڑے محل بناتے ہیں، فلان کرتے ہیں۔ خدا کے بندو کوئی نسبت دیکھو، قرضوں میں پھنسے ہوئے، وہ میں ان سے یاد کرتا رہتا ہوں کہ ہم کتنے مقروض ہیں، وہ پھر بھی بھول جاتا ہوں کہ اتنے زیادہ مقروض ہیں، بزدل اتنے بن چکے، وہ سارے کل۔ علامہ کیا کہتا ہے؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، وہ مسلمان تو شاہی تھا، تو فوجی تھا، مجاہد اسلام تھا، تیرا پیغمبر بھی جہاد والا پیغمبر، یہ اس کا لقب تھا۔ دشمن ہمارے پیغمبر کا اگر اپنے ایوانوں میں بھی ہمارے خلاف کوئی مشورہ کرتا تھا تو پیغمبر اسلام اپنی مجاہدین کی جماعت تیار کر کے اس کے مقابلے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ آج کتنی تو دنیا سے محبت کرنے والا بنا، اپنے کاروبار میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے ایوان اور محلات میں تو دل دے بیٹھا، موت سے بھاگنے لگا، بزدل بن گیا۔ فرمایا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راو رسم شہبازی، اسے کیا خبر اڑنا کیا ہوتا ہے، پرواز کیا ہوتی ہے، خودداری کیا ہوتی ہے۔ کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھایا جاتا، خود شکار کیا جاتا ہے۔ جب گدھ بن گئے ایک زمانے تک یہ شاہین گدھوں میں رہا تو اس کی بھی وہی عادتیں ہو گئیں۔ ہم بھی دنیا پرستوں کے ناول پڑھنے والے بنے، ان کی کہانیاں سننے والے بنے، ان کے ایوان دیکھنے والے بنے، تو اسی طرح بزدل بن گئے، اور سمجھنے کے باوجود سمجھ نہیں آتی، دیکھنے کے باوجود سمجھ نہیں آتی۔ وہ 70 سال کے جنازے اٹھائے، 80 سال کے جنازے اٹھائے، 60 سال کے جنازے اٹھائے، اور ہم پھر دنیا پرستی دنیا یہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی سمجھنا چاہیے، کس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
عالم اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت دے. کچھ حرکت برکت پاکستان کر رہا ہے، اس حرکت برکت میں اللہ تعالیٰ آگے کوئی خیر رکھ دے. ہمیں تو نظر بات بھی بڑی جلدی لگ جاتی ہے. وہ پتہ نہیں جو ہر روز سنورتے رہتے ہیں، اچھے کام کرتے رہتے ہیں نا جی، ان کو نہیں لگتی نظر بات. وہ کبھی کوئی نہایا دھوا نہ ہو، تو گاؤں دیہات کا بچہ جس دن کوئی نہا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے باہر بھیجا، اس کو نظر لگ جاتی ہے. ہماری نیکی ہوتی کبھی کبھی ہے، وہ جب ہوتی ہے جب نظر لگ جاتی ہے. پہلے وہ دفاعی انتظام میں جو ہے نا جی سعودی عرب کے ساتھ ہوا، وہ نظر لگ گئی. ادھر دیکھیں نا اسلام کے خلاف وہ معذرت کر کے دوبارہ دفاعی نظام حاصل کر لیا. اور اب الحمدللہ اب دیکھیں ترکی یہ کرنا چاہتا ہے کہ شیعہ سنی فساد کوئی نہیں، ختم. وہ حسین بھی ہمارا ہے، علی بھی ہمارا ہے، فاطمہ بھی ہماری، عباس بھی ہمارا ہے. یہ ایک ہی اسلام کے پھول ہیں. کوئی ابو بکر و عمر کی شکل میں ہے، کوئی حسن حسین علی کی شکل میں ہے، سب اسلام کے پھول ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بعض قیادت شیعوں کی وہ سمجھاتی بھی ہے کہ سنیوں کے مقدس جو معتبر شخصیات ہیں کبھی ان کی بے ادبی نہ کرو، یوں نہ کرو اس طرح. اور وہ ترکی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اتحاد یوں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ شیعہ سنی فساد ختم کرے. ہم سب مسلمان ایک ہو، تم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو. اب اس کو نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ سنی فساد ختم کیوں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے تو اسی کے اوپر اسلحہ بیچنا ہے نا، اپنا جو ہے نا جی پتہ اسی پر کھیلنا ہے کہ مسلمانوں کو لڑانا ہے اور یوں تماشا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، فتن سے نجات دے، شر سے نجات دے. اور جو سوچا جا رہا ہے کہ آپس اسلامی ملکوں کا حفاظتی نظام اسلامی ملک کریں گے، اچھی بات ہے. اللہ کامیابی اور بہادری نصیب فرمائے. لیلۃ القدر کی بات کر رہے تھے دوستو، عظیم رات ہے اور اس میں عبادت مقصود ہے، جاگنا مقصود نہیں ہے، عبادت مقصود ہے، گپ شپ نہیں. اور عبادت کا ہر رنگ ہونا چاہیے، ہر رنگ ہونا چاہیے. تلاوت کبھی، نوافل کبھی، تسبیحات کبھی. ہر عبادت نہ جی صورت مثالی الگ رکھتی ہے، اس کو اور بہتر انداز میں آسان کرتے ہیں. سیب اس کا ذائقہ الگ ہے تو فروٹ، کیلے کا الگ ہے، ناشپاتی کا الگ ہے، فلاں ہے تو سارے فروٹ. یہ جو نیکیاں ہیں نا جی یہ سب اچھی ہیں، ہر کسی کی الگ الگ صورت مثالی ہے. یعنی کہ نیکی کا نعم البدل جو آخرت میں ملے گا ہر نیکی کا الگ ہے. تو جیسے ہر فروٹ پسند کیا جاتا ہے، اسی طرح ہر نیکی کا جو نعم البدل ہے. اب وہ طارق جمیل صاحب والا تو بیان ہم نہیں کرتے کہ اتنی حوریں ملیں گی، اتنی حوری ملیں گی، اتنا فلان ہوگا، اتنے لباس ہوں گے، اتنے فلان ہوگا. پتہ نہیں وہ خواہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں. لوگ صرف حوروں کا نام سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور بابا حوریں جب ملنی ہوئی مل جائیں گی، پہلے حوروں والے کام کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، عبادات ٹھیک کرو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، تہذیب ٹھیک کرو، حسن معاشرت کرو، یہ سب ہو جائے گا. لیکن میں ایک بات علمی بتانا چاہتا ہوں، وہ اتنی زیادہ اسلام نے بھی قرآن نے بھی حوروں کی شرح نہیں کی ہے کہ 70 لباس کے اوپر جوت نیچے جوت گودی نظر آ جاتی، گودا نظر آ رہا ہوگا. لیکن نماز کا نعم البدل حور ہے، ٹھیک ہے. تسبیحات کا نعم البدل یہ باغات ہے، صحیح ہے. اسی طرح ہر نیکی کا صدقے کا نعم البدل نہریں، تو ہر نیکی ہونی چاہیے. بھائی دیکھو نا جی، ہر نعمت ضرورت کی چیز ہے. باغ بھی ہونے چاہیے، نہریں بھی ہونی چاہیے، محل بھی ہونے چاہیے، حوری بھی ہونی چاہیے. اور صرف ساری حوری اکٹھی کرتے رہو، محل ہو ہی نہیں، ان کو رکھو گے کہاں؟ اس لیے لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں ہر طرح کی عبادت ہو، نوافل بھی ہوں، صلاۃ التوبہ بھی، حاجت بھی، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، رکعت ہو، خشوع و خضوع ہو. اور بعض لوگ
علامات کے ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، آج ہے کہ نہیں، لیلۃ القدر آج ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے آپ عبادت میں ہیں۔ فرشتے جب آئیں گے، جس کو لیلۃ القدر سورہ میں بیان کیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرشتے روح الامین جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں روئے زمین پر اتر جاتے ہیں اور جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کو مغفرت کا پیغام اور سلامتی کی دعا دے دیتے ہیں۔ آپ عبادت میں مصروف ہیں، آج لیلۃ القدر ہے یا نہیں، آپ کو عبادت کا صلہ مل جائے گا اور فرشتے آ جائیں گے، حاضری ہو جائے گی۔ بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ لیلۃ القدر والی رات اتنی اندھیری نہیں ہوتی، اس میں اندھیرا اتنا نہیں ہوتا لیلۃ القدر والی رات، اور وہ نہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ گرم ہوتی ہے، معتدل موسم ہے، بھلے سخت سردیوں کے روزے ہوں سخت گرمیوں کے روزے ہوں۔ دو باتیں۔ تیسری بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ تیز نہیں ہوتا، میٹھا میٹھا ہوتا ہے، ہوتا سورج ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ بہرحال دوستو، ان باتوں کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سجدے درخت کرتے ہیں، فلاں کرتا ہے، وہ ادھر معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، یہ عالم مکاشفہ ہے، اور کائنات کے سجدے کرنا لیلۃ القدر۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ کوشش کریں عبادت میں، اور جس پر آپ کا دل، دیکھو نا اسلام ایک جہت کو لے لیتا نا کہ تم نے صرف ہی نوافل پڑھنے ہیں لیلۃ القدر میں، تو شاخ گزرتا نا۔ دیکھو کتنی آسانی ہے، آپ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت بھی عبادت ہے، تسبیحات بھی عبادت ہے، اور ذکر و اذکار نوافل بھی عبادت ہے، اور میں کہہ رہا ہوں نا ساری عبادتیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری عبادتوں کا اجتماع ایک مکمل جنت مہیا کرتا ہے، اس میں پھر ہر نعمت ہو جاتی ہے۔ توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ صرف کے دل سے ہو۔ رمضان برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم کی آزادی کا مہینہ، اور حدیث میں آتا ہے نا کہ میری امت کو صرف یہ لیلۃ القدر عطا کی گئی ہے، پہلی امتوں کو نہیں عطا کی گئی، اور میری امت کی یہ خصوصیت ہے 5 کہ خالی پیٹ کی ہوا، میرے امت کے روزے دار کی خالی پیٹ کی ہوا رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2، مچھلیاں اور مخلوق بھی روزے داروں کی استغفار کرتی رہی، انہوں نے بم مار مار کے سمندر کی مچھلیاں ہی مار دی ہیں، وہ ہمارے لیے استغفار اب کیا کریں گے۔ مچھلیاں بھی، وہ جو ان گنت مخلوق ہے، روزے داروں کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اور نمبر 3، جنت کو راستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، شیاطین، جو جن میں سے شیاطین ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹرمپ کو بند نہیں کیا، وہ پتنی دوسرا نتن متن یا وہ کیسے عجیب نام ہے یار خدا کے لیے، وہ اس کو بند نہیں کیا، خدا کہتا ہے میں نے شیطان کو بند، خدا کہتا ہے وہ جنوں کے میں سے جو شیطان ہے وہ بند کیا، یہ تو تم نے بند کرنے تھے۔ جو انسانی شیطان ہے نا جی، وہ تو مسلمان مجاہدین نے جہاد سے بند کرنے تھے، یہ تمہارے ذمہ تھے، خدا نے اپنے ذمہ جنوں والے شیطان دیے کہ وہ بند کر دیتا، اور فرمایا روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو روزہ صحیح رکھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ میری عبادت کہیں ضائع نہ ہو جائے، ڈرتا رہتا ہے، اور اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، بڑا مہربان ہے۔ فرمایا ان اللہ یقبل التوبہ ویأخذ الصدقات ان اللہ هو التواب الرحیم۔ قریب آیا گنہگار بندہ ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کے دروازے پہ آیا، قریب آیا، پھر اللہ کا رحم و کرم تو پہلے ہی انتظار کر رہا ہے،
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم دینے کے لیے آسمان دنیا پہ آئے ہوئے ہیں۔ حدیث کہتی ہے رب العالمین کما ہوا شانہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، ندا لگتی ہے الا حل من مستغفر فاغفر الا الا حل من مستولد فاولدا الا حل من مسترزق فارزق لا الا حل من مبتلا فوافی۔ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو کر یہ ندا لگتی ہے کوئی ہم سے سلو کرنے والا، من مبارک گھڑیوں میں کوئی ندامت کے آنسو بہانے والا، آئے ہم سے توبہ کرے ہم اس کو معاف کر دیں گے، ہے کوئی نیک اولاد مانگنے والا ہم سے مانگے عطا کر دیں گے، ہے کوئی کمزور رزق کے لحاظ سے پریشان ہم سے رزق مانگے عطا کریں گے، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہم سے عافیت مانگے عافیت عطا کریں گے۔ یہ ندا لگتی رہتی ہے، توبہ والے آئیں استغفار کریں، اور فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ گناہ ہو گیا، توبہ کے لیے آ گیا، ہم اس کو معاف کر دیں گے اور ہمیں وہ مہربان پائے گا، لیکن اس کی ولیست التوبۃ علی الذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، اس کی توبہ نہیں قبول کریں گے جو حالت نزع کے وقت توبہ کرنے لگ گیا، یا وہ کافر جو کفر میں مرا، یا وہ شخص جس نے صحت کے زمانے میں توبہ نہیں کی، حالت نزع میں توبہ کی تصویر پڑھنے لگا، ان دونوں کو اعتدنا لہم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ یہ مبارک گھڑیاں دوستو قسمت والے نصیب والوں کو ملتی ہیں، اور کتنی آسانیاں ہیں۔ کچھ گناہ ہیں ان سے صدق کے دل سے توبہ کرو، کینہ، بغض، قطع تعلقی، والدین کی نافرمانی، شراب، زنا، تکبر، ان سے پہلے سچی دل سے توبہ کرو۔ وہ توبہ نہیں، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے میرے پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے ڈھیر۔ ایک شرابی توبہ کرتا ہے، پھر شراب پی لیتا ہے، توبہ توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر شراب کا پیمانہ توڑ دیتا ہے۔ یہ توبہ ہے یا مذاق ہے؟ فرمایا صدق کے دل سے جب تم نے توبہ کی تو کشادہ دستے کرم سے جب وہ بے نیاز کرے، آپ نے توبہ کی پھر اس کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ کشادہ دستے کرم سے جب وہ بے نیاز کرے تو نیاز مند نہ کیوں اپنی عاجزی پہ ناز کرے۔ توبہ قبول ہو گئی، اور فرمایا ہم نے جب توبہ قبول کرتے ہیں اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج تک تو وہ ہمارا مبغوض بندہ تھا، توبہ کے بعد ہم نے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ دوستو اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مبارک گھڑیوں میں اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور یہ جو فتن دنیا میں چل پڑا ہے اس کے سدباب کے لیے، اسلامی ملکوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا ضرور یاد کریں۔ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے ہمیں خیر عطا کرے گا۔ باقی بڑے فیصلے بڑے لوگوں کے ہمارے ذمہ توبہ استغفار ہے۔